نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے تعویذ پہننا کیسا ہے۔ اسلام میں تعویذ پہننا، لٹکانا شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک اور گنڈے تعویذ یہ شرک کی علامات ہیں، یہ شرک والے کام ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں میں کڑیاں، منکے، چھلے یا دانتوں کی بنی ہوئی چیزیں، دھاگے باندھتے ہیں یا لٹکاتے ہیں، تمیمہ ہے۔ تمیمہ کہتے ہیں لٹکانے والی چیز کو، یعنی تعویذ کو لٹکانا۔ جنہوں نے تمیمہ بھی کیا ہو، یہ سب چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ شرک میں آ جاتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے لوگوں کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھاڑ پھونک، گنڈے تعویذ پہننا، دانتوں کی بنی ہوئی چیزیں پہننا، دھاگوں میں چیزیں پرو کر پہننا اور خوب جیسے اعمال کرنا، یہ شرک کی علامات ہیں، اور جس نے بھی یہ کیے وہ انہی میں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابن مسعود، ہم شرک، جھاڑ پونچھ والے گنڈے تعویذ کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن یہ خوب کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس زمانے میں عرب خواتین جو تھیں، خوب یہ بھی ایک طرح کا تعویذ ہوتا تھا یا دھاگے پہ عمل کیا جاتا، جو وہ کیا کرتی خاوندوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، یعنی کہ خاوند صرف انہی کا رہے، تو یہ اس عمل کو خوب کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے پیتل کا کڑا پہن رکھا تھا اپنے بازو پہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کمزوری کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں میں نے فرمایا کہ اگر اس کو پہنے ہی تجھے موت آ جائے تو تو انہی میں سے اٹھایا جائے گا جن کی تو نے نقل کی ہے۔ یعنی کہ بہت سی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تعویذ پہننا، لٹکانا یا باندھنا یا اس جیسی دوسری چیزیں جو جادو میں آتی ہوں، شرک میں آتی ہوں، یہ کیا ہیں؟ یہ شرک والے اعمال ہی ہیں۔ حتیٰ کہ ان چیزوں کا علاج کروانا بھی، وہ بھی چونکہ شرکیہ طریقے سے ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی شرک کے زمرے میں ہی آ جاتا ہے۔ تو حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان سے بچیں۔ جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے مسنون دعائیں ہیں، اذھب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پڑھیں، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو ہم بہت سے گناہوں سے، بہت سی شرکیہ باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے، کڑیاں، دانتوں کی بنی چیزیں پہنی یا باندھی تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، جب وہ کسی نیک مقصد کے لیے نکلیں، سفر کے لیے نکلیں یا کسی کام کو حل کرنے کے لیے شروع کریں تو اپنے بازو پہ امام ضامن باندھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اچھا ہو جائے، نیک ہو جائے، لیکن یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ سفر کرنا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے تو اللہ کا نام لیں، دعائیں پڑھیں اور اس کام کو شروع کریں۔ یہ تعویذوں کی طرف جانا اور چھلے پہننا، منکے پہننا، دروازوں میں کچھ لٹکا دینا، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ عالی شان گھر بنا کر اوپر ہم گھوڑے کا نال رکھ دینا یا کسی پرندے یا جانور کی شکل بنا دینا، یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں، جائز نہیں ہیں۔ تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ وہ چیزیں، بالخصوص وہ چیزیں جن کی معافی نہیں ہے، اور شرک تو وہ واحد چیز ہے جس کی معافی قطعاً نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ کا بھی بیان ہے کہ شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان تعویذ گنڈوں پر عمل کرنے کی بجائے
جو ہمیں اللہ کے نبی نے مسنون دعائیں بتائی ہیں ان کو یاد کریں، ان پر عمل کریں، ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں تو ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے گناہوں سے دور رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔